इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का एक अमल बताता हूँ, जो वो अमल करवाया करते थे और मसाइल हल होते थे, मुश्किलें दूर होती थी। इस पे एक वाकया सुनाता हूँ। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूँ और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करी करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा, वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई। तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिस्क सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। परेशान हूं, मैं जिंदगी की उलझनों में हूं। जिसके लिए आसमान का रिस्क राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूं, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था, हर क्योंता था और कहा उसने मजमे को रुला दिया। फरमाया हजरत इमाम जाफर सादिक ने, फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूं, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूं और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, इनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं? तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसे और सातों आसमानों और साहूं अता कीजिए? तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया, 7 दफा फरमाया और फिर पढ़ा के फरमाया मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा
اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. بہت زبردست عمل ہے. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں آج سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی. وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے. انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں، اور ان کی طرف سے جو روحانیت اور نورانیت ملی ہے، اور ان کی طرف سے جو مسائل اور مشکلات کے حل کے راز اور چابیاں ملی ہیں، انشاءاللہ ان چابیوں کے ذریعے بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے، انشاءاللہ مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے، حادثات اور مشکلات اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے. محمد اور آل محمد کی نسبت سے، محمد اور اصحاب محمد کی نسبت سے، محمد اور اولیاء محمد کی نسبت سے وہ تالے ٹوٹ جائیں گے. یکم محرم میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی محبتوں کی نسبت سے وہ انشاءاللہ تالے ٹوٹ جائیں گے. آئیں پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ چابیاں قرآن پاک کی وہ 7 آیات پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھا. پھر محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور بات ہے، وہ بھی سناؤں گا. تو ہم سرسبز ہوں گے، شاداب ہوں گے، بامراد ہوں گے، جھولیاں بھری ہوں گی، جیبیں بھری ہوں گی، دل نور سے بھرے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں قریب ہوں گی، جادو ٹوٹ جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، حالات کی سختیاں ختم ہو جائیں گی، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، بے اولادیوں کو اولاد، بے روزگار کو رزق، بیماروں کو صحت ملے گی انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم. یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں. کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں. اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے. قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 آسمان ہیں، زمینیں، ہفتے کے 7 دن، 7 رنگ ہیں، 7 سمندر ہیں. پڑھیں سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 7 سلام بڑی تاثیر ہے اس کی. اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے. وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا. اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر. اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں. اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم. اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے. اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ 2 لفظ کہہ رہا تھا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا اصل میں، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. زمین کے خزانے میرے ہیں، زمین کے دفینے میرے ہیں، اللہ نے زمین کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں وہ میری ہیں، اور اللہ نے زمین کے اندر جو عطائیں رکھی ہیں وہ میری ہیں. آسمان اور زمین کے خزانے، آسمان اور زمین کی راحتیں، آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے، آسمان اور زمین میں وسعت کے دروازے، اب یہ سارے میرے ہو گئے. قرآن کی 7 آیات ہیں جن میں 7 سلام ہیں. اس کا راز کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ صدیوں سے اہل علم، بڑے بڑے عامل کامل، بڑی بڑی ہستیاں صدیوں سے ان رازوں کو بیان کر رہی ہیں کہ اس کے اندر راز کیا ہے، 7 سلام میں راز کیا ہے. اصل میں
ان ہستیوں کو اللہ نے سلام کیا ہے۔ سب سے پہلا جو سلام ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، یہ اللہ جنتیوں کو سلام کریں گے جب جنتوں کو اللہ اپنا جلوہ دکھائیں گے، اور روز دکھائیں گے۔ بعض جنتوں میں جنت کے اونچے مقامات پہ تو جب اللہ اپنا جلوہ دکھائیں گے نا، تو اللہ آتے ہی جو سلام کریں گے وہ یہ سلام ہوگا، کون سا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ آج یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، آج تمہارا رحیم رب تمہیں سلام کرتا ہے اور اپنے سارے پردے ہٹا کر تمہارے سامنے ہے۔ آؤ میرے جلوے دیکھو۔ ان لوگوں کو اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا جنہوں نے غیب کے پردوں میں اللہ کو مانا۔ سلام قولاً، اس کو پڑھیں، سارے دل کے اندر ڈوب کے پڑھیں ذرا، اور پھر اس کے جلوے، اس کے کمال، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی راحتیں، اور اس کے ذریعے جادو، بندش، اثرات، مسائل، مشکلات ٹلتے دیکھیں۔ پڑھیں پڑھیں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے امام جعفر صادق کو، آل رسول کی نسبتوں اور برکتوں کو۔ اللہ پاک نے ان کی برکتوں سے یہ وظیفہ ہمیں عطا کیا، یہ تسبیح ہمیں عطا کی۔ پھر اس کے بعد ہستیاں، کتابوں کی کتابیں ان کے واقعات میں بھری ہوئی ہیں کہ 7 سلام پڑھنے والے کو 7 بیٹے ملے، 7 سلام پڑھنے والے کو 7 نعمتیں ملی، 7 سلام پڑھنے والے کو 7 حج نصیب ہوئے۔ یہ کتابوں میں موجود ہے، یہ واقعات میں موجود ہے۔ اور 7 سلام پڑھنے والوں کے جادو ٹوٹے، اور 7 سلام پڑھنے والوں کو زمین نے 7 نعمتیں، اور 7 سلام پڑھنے والوں کو 7 سمندروں نے خزانے، اور 7 سلام پڑھنے والوں کو عطائیں اور برکتیں، اور 7 سلام پڑھنے والوں کو رزق اور دولت کے خزانے، اور 7 سلام پڑھنے والوں سے مصیبتیں اور تکلیفیں، حادثات اور مشکلات، 7 سمندروں نے خزانے، اور 7